سنیے، سرکار نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھے ہو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ 25 سال کے بعد جب مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں پہلی دفعہ جماعت پڑھائی اور اصحاب مصطفیٰ نے علی کے پیچھے نماز پڑھی، تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو اصحاب ایک دوسرے سے مڑ کر کہہ رہے تھے لقد ذکرنی صلاۃ محمد، آج علی نے ہمیں نبی کی نماز یاد دلا دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو پیغام یہ ہے کہ جیسے نبی نماز پڑھتے تھے ایسے نماز پڑھی جائے گی تو اللہ کی عبادت ہوگی، جیسے علی نماز پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھو گے تو اللہ کی عبادت ہوگی۔ اب یہ چھوڑا میں نے تحقیق کرنے کے لیے جوانوں کے اوپر کہ تم جا کے سرچ کرو، تلاش کرو کہ علی نماز کیسے پڑھتے تھے۔ میں اس ممبر سے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی اپنی کتاب سے ثابت کر دے نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی تناؤ کھچاؤ کی بات نہیں ہے، کوئی دل آزاری مطلب نہیں ہے۔ کوئی اپنی کتاب سے دکھا دے کہ سرکار نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ لے دے کے دو روایتیں ہیں، دونوں روایتوں میں یہ ہے کہ حکم دیا گیا کہ آج کے بعد ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے۔ خود شارحین کتب سیاہ ستہ کے شارحین کا یہ اختلاف ہے کہ حکم دیا کس نے، طے ہی نہیں ہے کہ حکم کس نے دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تھے جناب شہنشاہ نقوی، میں ایسے کہتا ہوں شہنشاہ چھڑل، بہت بڑی چھوڑتا ہے۔ اب اس میں یہ دعوے بھی کر رہا ہے کہ آپ کوئی ایک روایت دکھا دیں، اور کس طرح چھوڑ رہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اس کی ایک جو اس نے چھوڑی ہوئی ہے۔ شہنشاہ چھڑل جو ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے ایک چھڑل اس کو یہ سناتا ہوں، اس پہ میری ویڈیو بھی ہے۔ اس نے کہا جی محمد بن قاسم سیدوں کو قتل کرنے کے لیے سندھ آیا اور اس نے عبداللہ شاہ غازی کو شہید کر کے کراچی لے گیا اور اس کا مظہر ہے۔ واہ 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 واہ، جیسے آپ دیکھتے ہیں جناب، اگر آپ سرچ کریں کسی کتاب کو اٹھائیں آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور آپ کم سے کم گوگل دیکھ لیں کہ محمد بن قاسم 715 عیسوی کو فوت ہوتے ہیں اور عبداللہ شاہ غازی مدینہ میں 720 کو پیدا ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم کے شہید ہونے کے 5 سال بعد عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں مدینہ میں۔ تو آئیے آپ کیسے مانیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 5 سال بعد پیدا ہوا ہے، اس کو پہلے ہی محمد بن قاسم نے جو شہید کر لیا؟ یہ اس کی چھڑل ہے۔ اور دوسرا مرزا جہلمی جو اس کا چیلا ہے شہنشاہ چھڑل کا، وہ بھی بڑی چھوڑتا ہے، کہتا ہے جناب محمد بن قاسم نے ظلم کیا سیدوں پر۔ اگر آپ جا کے سندھ کے سیدوں سے پوچھیں نا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بڑے مخالف ہیں محمد بن قاسم کے۔ 22 سال میں سندھ میں رہا ہوں، کسی بندے نے مجھے یہ نہیں بتایا، نہ کسی سید نے نہ کسی عام آدمی نے، کہ محمد بن قاسم سیدوں کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ سندھ میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ پوچھ لیں، سارا جھوٹ ہے۔ شہنشاہ چھڑل بھی اور اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار انسان مرزا جہلمی، دونوں جھوٹے۔ اب اس نے یہ جو حدیث سنائی ہے، اب دیکھیں اسے جو اخذ کر رہا ہے یہ بھی شہنشاہ چھڑل کا کام ہے۔ یہ جو روایت ہے، یہ روایت اس پر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیرات اونچی آواز سے کہیں تھیں، تو صحابی نے کہا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی نماز ہمیں یاد کرا دی۔ اور یہ بھی جھوٹ اس نے بولا کہ 25 سال بعد نماز کو یاد کرایا، یعنی پچھلے سارے دور کو اس نے جو ہے وہ کس طرح اس نے بات کی، اس نے کتنی بڑی چھڑل۔ اور اس میں بات تکبیرات کے ہاتھ باندھنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ شرح ابن بطال میں موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پہلی تکبیر کو فرض سمجھتے تھے اونچی آواز سے، باقی جو تکبیرات انتقال ہے وہ یہ سنت ہیں، دھیما بھی پڑھ لیتے تھے، تراویح کو یہ شک ہوا کہ شاید انہوں نے چھوڑ دی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو اونچا پڑھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ذکرنی، کہ ہمیں یاد دلا دی آپ علیہ السلام کی نماز۔
اور شرح ابن بطال میں لکھا ہے کہ اونچی آواز میں تکبیر پڑھنے والے، شرح ابن بطال جلد 2 صفحہ نمبر 480 میں لکھا ہوا ہے، دال کتب العلمیہ سے کتاب چھپی ہے، کہ جو صحابہ نماز میں ہر بار جھکتے ہوئے اٹھتے ہوئے تکبیرات پڑھتے تھے ان کے اسماء یہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ اور ابن زبیر۔ یہ سارے اونچی آواز سے تکبیرات کہتے تھے، اور یہ بخاری میں حدیث ہے 786، اور اس سے اوپر والی حدیث ہے 785، اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے تکبیرات انتقالات اونچی آواز سے پڑھائیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مشابہ نماز پڑھاتا ہوں، جس طرح آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی اس طرح میں نے تم کو یہ نماز پڑھائی ہے۔ شہنشاہ چھڑل صاحب، آپ نے مسئلہ کچھ اور نکالی، ہاتھ باندھنے کا۔ کسی ایک روایت میں موجود نہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے۔ الٹا ہم سے پوچھ رہا ہے، ہم تو آپ کو کئی حوالے دیتے ہیں۔ یہ ساری اس کی جو مخلوق ہے نا، یہ شیعوں کی اور ساروں کی، مرزا جیل، کوئی ایک نبی علیہ السلام سے روایت نہیں لا سکتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ سنت ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور ناف کے نیچے ہو، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ دائیں ہاتھ آپ علیہ السلام نے بائیں ہاتھ پہ رکھا۔ 755 نمبر حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، اور اس کو جو ہے 756 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ناف کے نیچے رکھا جائے، تو اس کو ضعیف کرنے کی کوشش کریں گے مرزا کے چیلے، مرزا اور جو ہے وہ غیر مقلدین، ان کے لیے پھکی ہے وہ یہ کہ یہ کتاب ہے سنن الکبریٰ للبیہقی، امام بہقی کی۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا قام الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، فکبر، تکبیر کہتے ہیں، ضرب بیدہ الیمنی علی رسغہ الایسر، آپ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی اس کلائی کو پکڑ لیتے، فلا یزال کذالک، اسی طرح ہمیشہ آپ کرتے رہے۔ تو دائیں ہاتھ سے آپ بائیں ہاتھ کو پکڑیں گے تو یہ ناف کے اوپر ہی آئے گا یا ناف کے نیچے آئے گا، یہ ہے سنت طریقہ۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے تحت السرہ، اور ناف کے نیچے آپ علیہ السلام ہاتھ باندھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ باب وضع الیمین علی الشمال جلد 1 صفحہ نمبر 390، کہتے ہیں کوئی ایک کتاب دکھا دو، یہ ساری کتابیں ہیں۔ اور میں آپ کو حوالے دے کے پھر اس کی کلاس لیتا ہوں کہ کتنا بڑا یہ جھوٹا انسان ہے۔ یہ السنن الکبریٰ بہقی ہے جس میں حدیث نمبر ہے 3225 کہ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھا رہے ہیں، فنظر، تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر فرمائی اور آپ نے ہاتھ اٹھائے کانوں تک، ثم وضع ید الیمنی علی ظہر کف الیسری، آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، والرسغ من الساعد، اور اس طرح کلائی میں آپ نے اس کو پکڑا، تو یہ ہوتا ہے بالکل آرام سے ناف کے نیچے، اور اسی کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، کہتے ہیں ناف کے اوپر رکھ لیں یا ناف کے نیچے رکھ لیں۔ اچھا، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں انہ کان یصلی فوضع ید الیمنی علی یسری، 2327 نمبر یہ روایت ہے، اور یہ ابو داؤد شریف میں بھی روایت ہے اور دوسری کتب میں۔ فرماتے ہیں کہ میں بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ میں نے رکھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام آئے، آپ علیہ السلام نے میرے پر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا نماز میں، تو آپ علیہ السلام خود بھی دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ ترغیب دیتے تھے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں، اور یہ ناف کے نیچے ہوتا تھا۔ اب اس نے جو روایت کہتا لے دے کے، بھائی لے دے کے نہیں، یہ جو بخاری میں حدیث ہے 740، اس میں یہ کہ یہ حکم دیا جاتا تھا کہ کلائی پہ ہاتھ رکھیں، حکم دیا جاتا تھا، اس کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔
کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ایک شخص نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھے بس. اب کہتے ہیں یہ جناب یہ جن کا موقف ہے یہ غلط ہے. یہ وہابیوں کا موقف ہے کہ اس طرح یوں باندھتے ہیں، اور مرزا جیلوی ایسے. یہ تو زرا کہتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں اس کو زرا کہتے ہیں. تو یہ تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ زرا کے اوپر زرا رکھتے، یہ زرا ہے ساری. آپ علیہ السلام کے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں حکم دیا جاتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زرا پر رکھے. زرا یہاں سے لے کر یہاں تک، آپ یہاں بھی رکھیں گے دایاں ہاتھ بائیں زرا پر ہو جائے گا. اگر آپ یوں رکھیں گے تو ایک زرا دوسری زرا پر آ جائے گی. یہ حدیث کا مفہوم ہی صحیح نہیں ہوگا. اور آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح، صحابہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح آپ ہاتھ رکھتے تھے. دائیں ہاتھ بائیں زرا بھی ہوگی اور رسک بھی ہو گیا، یہ کلائی، اور ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر رکھ لیں. لیکن اسے ناف کے اوپر سے مراد ناف کے اوپر یہاں نہیں ہے. یہ سارے دلائل میں نے آپ کو دیا، اور میرا چیلنج ہے اس شہنشاہ نقوی سے اور اس کے چیلوں سے کہ تو جوان جو ہے وہ جناب تحقیق کریں. کوئی ایک جوان تحقیق کرے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، وہ ایک تابعی کا قول ہے. نبی علیہ السلام کا کوئی قول نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ اور ناف کے نیچے رکھ کے نماز پڑھتے تھے. ابو داؤد شریف میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تھے اس وقت دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھتے تھے. جناب علی کتنے بڑے آپ چھڑل ہیں. آپ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے. بھائی آپ لے آؤ کوئی ایک روایت آپ علیہ السلام کا عمل. بلکہ جو آپ حضرت علی پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وہ تو تکبیرات کے بارے میں ذکر ہے، وہ ہاتھ باندھنے کی بات ہی نہیں. لیکن آپ ادھر لے گئے، آپ تو پکے پھر جھوٹے نکلے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل کیا ہے؟ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا اور ناف کے نیچے رکھنا. یہ ہے چھڑل، شہنشاہ چھڑل. تو یہ جو انہوں نے کہا نا کہ میرے جناب نوجوان تحقیق کریں، کوئی ایک نوجوان ہمیں کوئی ایک صحیح حدیث دکھا دے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے. نہیں دکھا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.